بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی مجلس ہے، اس کے قرآن کی مجلس ہے، اور مجلس کے آغاز میں ہمیشہ سے میں کہتا آ رہا ہوں کہ جڑ کے بیٹھیں، ٹیکا نہ لگائیں، قریب آ جائیں۔ آپ کہتے کہ آپ کا کام بولنا ہے، ہمارا کام کرنا ہے، ہم کو وہی کرنا ہے جو کرتے آ رہے ہیں۔ ہمیشہ ہر محفل میں بولتا ہوں کہ بھائی قریب آؤ، دیکھو سامنے بچہ ہے، بڑے پورے پیچھے ہیں، جو سامنے ہے وہ کون ہے؟ بچہ ہے۔ پیچھے کون ہے؟ بڑے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ بچوں کو پیچھے رکھو، عقل مند بڑے کون ہیں وہ سامنے رکھو۔ نماز میں بھی رہو، ہر معاملے میں اللہ کے رسول نے سامنے کیا۔ لیکن ہمیں کیا ہے جی، وہ جو سستی ہے نا وہ اتنی ہے کہ اللہ کا کلام بھی سناؤ تو کہتے کہ ہم ٹیکا لے کے سنیں گے، ہم محفل میں اپنے مرضی کے مطابق سنیں گے، اس کے لیے اٹینشن نہیں ہوں گے۔ ہاں، دوسرے اپنے دلچسپی کے معاملات آئیں گے تو اس کے لیے لائن میں کھڑیں گے، پسینہ پوچھیں گے، پھر لائن میں کھڑیں گے، پھر پسینہ پوچھیں گے، پھر لائن میں کھڑیں گے، پیسہ خود کا جیب سے نکالیں گے، پھر جا کے سنیں گے، دیکھیں گے، مزہ لیں گے۔ لیکن اللہ کا کلام اتنا حقیر ہے کہ آپ کو بغیر کوئی پیسہ لیے اے سی کا ارینجمنٹ کر کے چائے پلا کے لوگوں سے کیا ہے اللہ کے واسطے آؤ بھائی بولے تو بھی وہاں بیٹھتا ہوں نے کنارے کہاں آخری کونا ہے دیکھ کو جگہ بیٹھتا، اور پورا ٹیکا فین ہوا سب، اتنا مجھے ناراضگی آتی۔ آخر کب لوگ سدھریں؟ کتنے مرتبہ میں بھی ہر مجلس میں، یہاں نہیں کہاں بھی گیا ہوں بولا ہوں یہی بات کہ اللہ کے لیے یہ چھوڑ دو، اللہ کا کلام دے رہا ہوں، گری پڑی چیز نہیں دے رہا ہوں، کھوٹا سکہ نہیں ہے۔ تم کھوٹے سکے لینے کے لیے بھی لائن میں کھڑتے ہو، لیکن رب کے کلام کو سننے کے لیے تھوڑا سا اٹینشن نہیں دو گے، تھوڑا سا اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرو گے کہ ذوق شوق سے آنا، قریب بیٹھنا،
ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں جو ایمان لائے وہ سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ ساتھ رہنے کی ایک صحبت خود ایک بہت بڑی کیا ہے، اللہ کی رحمت ہے جو ہر کس و ناکس کو نہیں دیتا۔ شیطان لعین کی ساتھ رہنا اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، اس کا ساتھی بن کے زندگی گزارنا، یہ تو ہر ایک کے اوپر مسلط ہے۔ بہت کم مواقع ایسے آتے ہیں انسانوں کو جو رب کی مرضی کے مطابق بیٹھنا اور اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے مواقع ملتے ہیں۔ تو کہیں بھی کسی کی بھی مجلس ہو، دین کی بات ہے نا، اٹینشن کے ساتھ سنا کرو، شوق ذوق سے سنا کرو، بادب سنا کرو، تب کہیں جا کے دل میں بھی بیٹھتی ہے اور عمل میں بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ لاپرواہی سے یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیتا کسی کو، جس کے اندر تڑپ ہوتی ہے نا اسی کو دیتا ہے۔ تو جب تک یہ ادبیت ہمارے اندر نہیں آئے گی، یاد رکھیے ہمارے اندر علم پروان نہیں چڑھے گا۔ علم حاصل کرنے کا پہلا زینہ ادب ہے، ادب کے بغیر علم نہیں ملتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں آتا ہے، ایسے بیٹھتے تھے، ایک تو جگہ نہیں ہوتی تھی، اتنا جڑ کے بیٹھتے تھے، اور دوسرا ایسے اٹینشن ہو کے بیٹھتے تھے سننے کے لیے، گویا کہ ان کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں کہ حرکت کریں گے تو اڑ جائیں گے، تو اسے بغیر حرکت کے یوں آنکھیں ٹکائے دیکھتے تھے۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ انہم ایسا بیٹھتے تھے جیسے کہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر پرندے کو بٹھا دیا جائے تو وہ ایسا محسوس کرتا گویا کہ کسی پتھر پہ بیٹھا ہوا ہے، انسان پہ نہیں، یعنی بغیر حرکت کے یوں بیٹھتے تھے کہ پرندے کو یوں محسوس ہوتا کہ یہ کیا ہے، کوئی حرکت والا بندہ نہیں ہے، شاید کوئی پتھر ہے۔ اتنا ہمتن گوش، پورا پورا کان بن جانا، یہ تھے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس علم کو لیا، ہمارے پہلے اور افضل ترین اسلاف میں سے۔ ان لوگوں نے اسی حیثیت سے اس دین کو لیا تو آج ہمیں 4 باتیں بولنے آتی ہیں۔ اگر وہ بھی اسی طرح سنتے جس طرح آج ہم سنتے ہیں تو یاد رکھیے پھر اس پورے علم کو اپنے سینوں میں اٹھانے والے کون ہوتے ہیں؟ تو اللہ کے لیے یاد رکھو، میری مجلس کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہے، دین کی مجلس کا کوئی بھی بولے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دین ہے نا، یہ سستا نہ سمجھنا۔ کم از کم اتنا اٹینشن دو جتنا تم دنیا کو دیتے ہو، اس سے زیادہ بھی نہیں پوچھتا ہوں میں، جتنا دنیا کو دیتے ہو۔ دنیاوی علوم میں تم پڑھتے ہو، جاتے ہو، یونیورسٹیز میں کئی طلباء رہیں گے، کئی اسکولوں میں، کیا ایسے ہی علم لیتے ہو؟ کوئی بچہ کیا ہے اسی طرح بیٹھا رہے ٹیک لگا کے تو وہ کوئی آگے آنے والا بچہ بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ وہی بچے جو آ کر قریب آتے ہیں، سنتے ہیں ذوق سے، وہی آگے جاتے ہیں۔ تو جب یہ دنیا کا یہ معاملہ ہے تو دین اللہ یہ ایسے ہی ایرے غیرے کو اٹھا کے دے دے گا، اس کے لیے کوئی شوق نہیں، کوئی ذوق نہیں۔ حق لوگ کم آئیں، مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مجھے دکھ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ لینے والے کیا ہیں، وہ ذوق سے، وہ شوق سے نہیں آتے ہیں، یہ مسئلہ ہے۔ تو خاص کر علوم کی حیثیت سے میں یہاں پر عموماً کیا بیان نہیں کرتا، میں درست ہے، یہ میرے بیانیہ انداز کچھ اور ہیں، آپ کیسے بھی بیٹھ جائیں، لیکن دروس میں آپ کو اٹینشن ہونا پڑتا ہے، کیونکہ کیا ہے، علم کے جو چیزیں ہیں وہ کم از کم آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائیں اور بات آپ کو سمجھ آ جائے۔ تو جو چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے تمام انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا، اور مخصوص طور پر ھدی للمتقین کہہ کے قرآن کو متقیوں کے لیے ہدایت کہہ دیا، کیا آپ کو پسند نہیں کہ ان میں سے آپ بھی بن جائیں ہدایت یافتہ متقی؟ کون ہے جو کہہ سکتا ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے؟ ہر آدمی چاہتا ہے نا۔ تو متقین کو ہدایت اسی وقت ملے گی جب باادب ہو کہ وہ قرآن کو پڑھیں گے، سنیں گے۔ بے ادبی کو کچھ نہیں دیتا اللہ تبارک و تعالی۔ تو غرض کیا ہے، ہمیشہ سے یاد رکھیں، دین کی باتیں اپنے لحاظ سے مت سنیں، دین کی باتیں 2 نیتوں کے ساتھ سنیں۔ ایک تو اس پر عمل کرنا ہے، یہ رب کا اور رسول کا فرمان ہے جس پر ہمیں کیا ہے، توجہ دینا ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو تم کیا ہے، کان لگا دو۔ دیکھیے ایک سمعہ ہے،
اس کا مطلب ہے سن لینا. لیکن ایک کیا ہے؟ استماع ہے، اس کا مطلب ہے کان لگا دینا. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے، سمعوا لہو، نہیں خالی سن لو، نہیں استمعوا لہو، فرمایا کہ تم غور سے کان لگا، وَأَنصِتُوا، خاموش ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو رب کی رحمت اس قرآن کے ذریعے اسی پہ اترتی ہے جو ادب سے سنتا ہے. بے ادب جو ہوتا ہے اس کو رب کی رحمت نہیں ملتی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تفسیر ہے، جس میں کوئی بڑائی میری نہیں ہے، لیکن رب کے کلام کی بہت بڑی بڑائی ہے، جس کے لیے کیا ہے؟ آپ کو بھی توجہ دینا پڑے گا اور بولنے والے کو بھی توجہ دینا پڑے گا، تب کہیں جا کے کیا ہے؟ عمل کا جذبہ پیدا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر وہی رحم فرمائے جس کا وعدہ رب نے کیا ہے کہ اگر تم کان لگا کے سنو اور خاموش رہو تو تم پر خاص ایک رحمت ہوگی رب کی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس میں سے بنا دے. تو آج ہمارا جو موضوع بحث ہے سورہ توبہ کی تقریباً 8 مجالس، شاید یہ 8ویں مجلس ہے. گزشتہ مجلس میں ہم نے خاص طور پر آپ کو قرآن کے ان نکات کی طرف لے جانے کی کوشش کی جس میں رب نے خاص طور پر منافقین جب جماعتی طور پر کام کرتا ہے بندہ یا کوئی بھی نبی یا کوئی بھی جماعت، تو ان سے جو سابقہ منافقین کو پیش آتا ہے اور ان کے جو ہیلے بہانے وہ کر کے کس طرح جماعت کے اندر پھوٹ ڈالتے ہیں، یہ کردار قیامت تک کے منافقوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں پیش کر دیا، جس میں سب سے اہم بات تھی مذاق اڑانا دین کا. یہ منافقوں کی چال ہے. ایک بندہ کمزور ہے، عمل نہیں کیا، گناہ ہے، لیکن اس عمل کو چھپانے کے لیے، یعنی عمل نہیں کیا ہے نا، اب معلوم ہوگا لوگ چار پوچھیں گے کہ بھائی عمل نہیں ہے تمہارے پاس، یہ پوچھیں گے بول کے اس چیز کا مذاق اڑا لینا یہ گناہ ہی ہے، یہ کفر ہے. عمل کا نہ کرنا گناہ ہے، لیکن شریعت کی چیز کا مذاق اڑانا کفر ہے. آج بہت سے لوگ یہ نفاق اپنے اندر پالے ہوئے، ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا، محسوس بھی نہیں ہوتا. یہ مذاق گناہ تک نہیں کفر تک پہنچا دیا ہے. مثلاً دیکھیے ایک روایت ہے، میں آپ کو ایک مثال دے کے آگے بڑھ، کیونکہ مجھے کیا ہے بہت سی باتیں اور اس مضمون میں بھی کہنا ہے جو آج ہمارے ایک بہت ہی اہم مسئلہ اور احادیث سے ثابت شدہ مسئلہ، وہ کیا ہے؟ ٹخنے کے اوپر تم اپنے ازار یا پینٹ جو بھی تمہارا کپڑا ہے اوپر رکھنا. حدیث کے الفاظ تو اتنے کھڑے ہیں. تو ایک حدیث میں آیا کہ اگر وہ چیز نہیں رکھے گا ٹخنے کے اوپر تو اللہ اسے رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، اور جس کو قیامت کے دن اللہ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتا اسے پاک نہیں کرے گا، وہ جہنمی ہے. جو بھی جنت میں جائے گا اللہ اسے رحمت کی نظر سے دیکھے گا تبھی وہ جنت جائے گا. اور دوسرے حدیث کے الفاظ ہیں کہ جتنا تم نے لٹکایا اتنا حصہ تمہارا جہنم میں ہے. گویا کہ جو بھی ٹخنے کے نیچے کپڑا لٹکایا، پینٹ ہے، ازار ہے، اس کی فلاں لنگی ہے، جو بھی ہے، لیکن ٹخنے کے نیچے اس نے اگر لٹکایا تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ لٹکایا ہوا حصہ اس کا جسم کا جہنم میں ہے. تو بظاہر معلوم ہو گیا کہ پاؤں کاٹ کے جہنم میں اور اس کا دھڑ جنت میں نہیں جائے گا. جہنم میں ہے کا مطلب پورا وہ بھی جہنم میں جائے گا، ہے نا. اب اس پر مکمل طور پر یقین ایمان رکھتے ہوئے بہت سے لوگ کیا ہیں، اپنی پوری زندگی ٹخنے کے اوپر رکھ کے گزارنے والے ہیں، اور انہوں نے دیکھا بھی ہے. اب بعض ہوتے ہیں جو اپنے ایمان کو اس حد تک نہیں لاتے. وہ کیا ہیں، کبھی نماز میں اٹھا لیا تو کبھی شادی میں چھوڑ لیا، چھوڑو پکڑو کے مسئلے میں رہتے ہیں. کبھی ٹپ ٹاپ نکلنا ہے تو ان کے پاؤں جھاڑتے ہوئے نکلتے ہیں. کبھی مسجد آنا ہے تو ٹخنے کے اوپر نے آدھی پنڈلی تک شارٹ پینٹ کو آ جاتا ہونے سیدھا کائی کو ٹخنے کے اوپر بول کے. ہاں یہ سب کرنے والے ہیں. یہ ہے نا، یہ کیا ہے، گناہ ہے.
لیکن بعض اس سے آگے نکلے، انہوں نے کہ اگر ہم یہ ثابت کر دیں گے کہ ٹخنے کے نیچے نہیں پہننا سنت سے ثابت ہے اور یہ حرام کاری ہم کرتے ہیں اور ہوتے بھی ہیں بڑے بڑے دعوتی پروگرام میں اسٹیج میں، تو انہوں نے مار کے اڑا دیا جی کیا مذاق کرتے جی، ٹخنے کے اوپر رکھنے سے کیا جی ہے، وہ سب وہ زمانے کی باتاں جی، وہ سب ہی اب کیا بھی نہیں، یہ مذاق ہے۔ پہلا والا جو کیا نا انہیں گناہ کیا، دوسرا والا جو کیا نا وہ گناہ نہیں کفر کی حد تک پہنچ گئے۔ بہت سے نے حدیث کا انکار کر دیا، ایسی حدیثیں ہی نہیں ہیں، ٹخنے کے اوپر نیچے کا کیا مسئلہ، کیا اس میں ایمان چھپا ہوا ہے کیا، وہ کیسے بات ہے، یہ مسئلہ ہمارے لیے ہے ہی نہیں۔ رکھنے والوں کا مذاق اڑانا، یہ کیا جی تمہیں پینٹ اتنی تنگ، پرانی پینٹ کیا تم نہ چھوٹی ہوئی کیا پینٹ، انہیں اللہ کے ڈر سے پینٹ لے جا کے کتر کے کم کر کے پہن کے آتا۔ اب یہ عمل نہ کرنے والا بندہ خود عمل بھی نہیں کرتا، دوسرا کرنے والے وہ کیا مذاق کا نشانہ بناتا، چھوٹی پینٹ پہننے کو آگے نہ کہ بچپن میں سی سکی، انہیں دیکھنا کیا ہے یہ مسئلہ ہے، یہ کیا ہے اصل، یہ مذاق ہے۔ وہ پہلے والا جو کر رہا تھا وہ گناہ ہے۔ تو یہ مذاق جب آتا جب انسان عمل کرنا بھی نہیں چاہتا اور اس پر لوگوں کو بھی کچھ کہنا نہیں ہے، وہ دیندار بھی ثابت ہونا ہے، تو یہ منافقین کا فعل ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ مضمون میں بڑے کھل کے گفتگو کی، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، آج کوئی عذر نہ پیش کرو بدبختو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے۔ کیوں؟ تم ایمان لانے کا دعویٰ کرنے کے بعد شریعت کا مذاق اڑایا ہے، شریعت کا مذاق کفر ہے، اسی لیے فرمایا کہ کافروں کا مسئلہ ہی نہیں تھا، یہاں پر صاف کہہ رہا ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد کفر کیا، تو ایمان لانے کے بعد کفر کون کرتا؟ منافق۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین۔ اب آئی ہے وہ آیت المنافقون، اس سے پہلے کی آیت جو میں نے پڑھا ہے، اب گویا کہ چھانٹ کر رکھ دیا گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے سچے دل سے اور صرف دکھانے کے لیے منافقین دونوں کہنے میں برابر ہو سکتے ہیں، لیکن اگر تم ان کو صفات اور اعمال سے پہچان لینا چاہتے ہو تو پہچان لو، تمہارے لیے قیامت تک کے لیے میں نے کیا ہے الگ الگ کر دیا، چھانٹ دیا ہے، منافق کیسے ہوں گے، مومن کیسے ہوں گے۔ اب ان صفات کو اللہ کے لیے اپنے اوپر مرتب کر کے دیکھو کہیں ہم ان میں سے تو نہیں ہیں۔ فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد منافق عورتیں دونوں ایک دوسرے کے چٹے بٹے ہیں، دونوں ایک دوسرے ہی میں سے ہیں۔ کہ کیا مطلب ہے من بعض بعض کے اندر کا مطلب یہ مرد جتنا منافق ہے عورت بھی اتنی ہی منافق بنتی ہے، جتنی منافق عورت بنتی ہے اتنی ہی کیا مرد بھی بنتا ہے، یہ دونوں ایک ہی دوسرے میں سے، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض۔ کرتے کیا ہیں؟ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، برائی کا حکم دیتے ہیں نیکی سے روکتے ہیں، ویقبضون ایدیہم، اپنے ہاتھ کو باندھ کے رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں نہیں دیتے۔ ہاتھ کو باندھ کو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ مٹھی بند کر لینا نہیں، اللہ کی راہ میں نہ دینے کا مراد ہے، محاورہ ہے، وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اپنے ہاتھوں کو پکڑے رکھتے ہیں۔ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ، اللہ نے انہیں بھلا دیا، یہ بھی اللہ کو بھلا دیے، انہوں نے اللہ کو بھلایا، اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، یاد رکھو منافق ہے ہی گنہگار۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے خواہ وہ مرد ہوں یا عورت، منافق مرد اور منافق عورت سے، والکفار، اور کفار سے بھی۔ گویا کہ یہاں پر لطیف اشارہ کر دیا گیا منافق دراصل کفر کے اندر ہی آتا ہے، خالی واو کا اضافہ ہے۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، ان سب کے لیے اللہ کا وعدہ ہے جہنم کی آگ ہوگی، نار جہنم۔ دیکھیے ایک جہنم بولے تو ہی آگ ہی ہے، جہنم آگ ہی کا نام ہے نا جی، لیکن خاص طور پر جہنم میں سے پھر اس کی صفت آگ لانا کیا ہے، یہ تاکید ہے،
خالی خولی جہنم کے عذابات نہیں ہوں گے ان کو، وہ بھی تو ہیں، اور بھی عذابات بہت سے ہیں جہنم میں، لیکن ایک آگ کا ایسا عذاب ہے جو کہ ان منافقین کو، کیونکہ یہ سب سے نچلے گڑھے میں نہ ہوں گے نا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہاں سے آگ نکلتی ہے وہاں نہ ان منافقین کو ڈالا جائے گا. تو فرمایا کہ والکفار نار جہنم خالدین فیہا، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. ہی حسبہم، یہ ایسا عذاب ہے جو ان لوگوں کے لیے کافی ہے. یعنی ہم بولتے ہیں نا جی ایسا مارا بھائی، ایسا مارا بھائی، بس بھائی اسے ماریچ وہ سدھار دلیں گا. یہی مسئلہ ہے، ایسا عذاب ہم جہنم میں ان کے لیے تیار کر کے، ہی حسبہم، یہ عذاب ہی ان کے لیے کافی ہے، ان کے گناہوں کی کرتوت جو کچھ بھی ہیں. ولعنہم اللہ، اللہ کی لعنت بھی ہو اس کے اوپر. اب دیکھیے منافق مرد عورتیں ایک دوسرے کے چٹے بٹے ہیں، ایک ہی دوسرے میں سے ہیں، وہی کام کرتے ہیں جو کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کرتے کیا ہیں صفات میں، یأمرون بالمنکر، برائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، روکتے ہیں نیکی سے، ویقبضون ایدیہم، ہاتھ پکڑے رکھتے ہیں، بخیل ہوتے ہیں. اب ذرا سوچو ہم کیا کرتے ہیں؟ ان صفات میں سے کتنے صفات ہمارے اندر ہیں دیکھ لو. اچھا یہ دوسری آیتوں میں ابھی کھل کے بات آئے گی، ابھی میں بات نہیں کرتا کیونکہ آخری آیت اس کا تکملہ ہے بالکل. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور یہ ہمیشہ رہنے والا عذاب، اسی میں یہ رہیں گے. كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. یہ جو آیت ہے نا، یہ دراصل پورے مسلم اقوام کے منافقین اور گنہگاروں کی تاریخ اللہ نے ایک آیت میں بیان کر دی. بڑی ہی غور اور فکر کرنے والی آیت ہے، اور اس آیت پر کئی صفحات امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے اقتضاء الصراط المستقیم میں، وہ پڑھنے کے لائق ہے. پڑھنے کے زمانے میں میں نے پڑھا تھا. اس ایک آیت پر میں نے تقریباً جہاں تک پڑھا 50 صفحات سے زیادہ کیا ہے انہوں نے بحث کی ہے اس ایک آیت پر اقتضاء کے اندر، تاکہ اسی کے اندر اصل میں کیا ہے، کوئی بننے والا اگر بن سکتا ہے متقی پرہیزگار اور اسلامی معاشرے کا صحیح ترین فرد تو بن سکتا ہے، اس کے لیے وہ سب ہدایتیں اس کے اندر ہیں. اگر بگڑ سکتا ہے تو وہ سب چیزیں اس کے اندر ہیں. فرمایا کالذین من قبلکم، اسی طرح کا حال ہے تمہارا پچھلے لوگوں کی طرح. کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا، جو پچھلے لوگ تم سے ہو گزرے تھے، حالانکہ انہی کے سے چال ڈھال تمہارے بھی ہیں، لیکن یاد رکھو تم سے زیادہ وہ قوت میں اور اولاد میں اور مال میں اس سے زیادہ تھے جو تم نہیں ہو، اور قیامت تک بھی نہیں ہوگے. عاد سمود پھر کبھی نہیں آئیں گے پلٹ کے، جو بڑے بڑے بلند درختوں کو اپنے ہاتھوں سے نکال لیتے تھے. اتنی قوت کسی کو آج قوت ملی ہے تو کیا ہے جی، آپ کو الگ طریقے سے ملی ہے. انسانی قوت کیا ہے، ہمارے کتنے فٹ ہیں، بس 5 سے لے کر 6، اگر 6.5 ہو گیا تو بہت بلند. ان کے 40-50 فٹ تھے جی، اتنے لمبے ہوتے تھے، اور ایسے تھے گویا کہ کیا ہے، پہاڑوں میں اپنے ہاتھوں سے غاروں کو کیا ہے محلات تعمیر کر دیے. غار تو غار بہت دور کی، ہم تو اوزار سے کریں گے، ہم مشین سے کریں گے. مشین سے جو کام تم آج کرتے ہو نا، وہ کام وہ اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے، جس کے مثالیں آج بھی موجود ہیں. مدین میں جاؤ، جا کے دیکھ لو، محلات تعمیر کیے انہوں نے بغیر کے اوزار کے، اپنے ہاتھ سے. اللہ نے وہ قوت انہیں دی تھی. تو اسی لیے فرمایا کہ کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا، اور مال و دولت میں فرعون کا مال آج کیا ہے جی، کروڑ پتی، پھر اس کے بعد لکھ پتی، پھر اس کے بعد کیا ہے، اب تو کیا 100 کروڑ 200 کروڑ پتی. اسے کہتا ہے بھائی اس کا مال ہے نا 600 کروڑ کا ہے، 1000 کروڑ کا ہے. ارے کروڑ ہے نا جی پیپر جی، تم کتنا بھی رکھ لو پیپر کے تم. ہاں رات مودی جی کہہ دیں کہ پیپر ہے تو تمہارے 10 کروڑ کیا 1000 کروڑ بھی پیپر.
اس دور کا جو مال رکھتا تھا نا وہ پیپر کا مال نہیں تھا، وہ سونا جواہرات تھا، وہ اصل مال تھا۔ آج کے سب دھوکے باز ہیں، دھوکے کے مال ہیں۔ مال والے اگر واقعتاً ہے تو وہ پہلے والے تھے جن کے پاس پیپر کا کوئی ٹکڑا نہیں ہوتا تھا، کوئی نوٹ نہیں ہوتی تھی، وہ اصل مال والے تھے جن کے پاس سونے کے انبار، جواہرات کے انبار، ہیروں کے انبار، کیا یاقوت اور زمرد کے انبار ہوتے تھے، جس کی قیمت نہ کوئی اتار سکتا تھا، نہ آئے کا اچانک کیا گرا سکتا تھا۔ اور پہلے معلوم ہے جس کنٹری کو نوٹ چھاپنے کے لیے اجازت ملتی تھی وہ اسی بنیاد پہ ملتی تھی کہ اس کنٹری کے پاس سونا کتنا ہے۔ جتنا سونا وہ رکھتا تھا اتنا ہی وہ کیا ہے کرنسی پرنٹ کر سکتا تھا۔ آج دنیا میں جتنا سونا ہے اس سے 100 گنا زیادہ اوپر کرنسی پرنٹڈ ہے اور کمپیوٹر میں ہے، بینکوں میں ہے، جس کا سونا ہی نہیں ہے۔ ہم صرف کیا ہیں ہوا میں باتیں کر رہے ہیں۔ یہ معاشیات کی بنیادی باتیں کسی کو سمجھ آئے تو آئیں یا تو چھوڑ دیجئے، لیکن آج کے لیٹسٹ نیوز ہے جتنی کرنسی دنیا میں ہے اتنا سونا ہے ہی نہیں پہلے لوگوں کے پاس۔ تو اصل مال تو ان کا تھا جن کے پاس کرنسی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، ہیرے جواہرات تھے ان کے پاس، قارون کے پاس، حامان کے پاس، فرعون کے پاس، نمرود کے پاس۔ تو اسی لیے فرمایا کہ کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا۔ اچھا پھر کیا ہوا جی؟ فاستمتعوا بخلاقکم فاستمتعوا بخلاقہم کما استمتعتم بخلاقکم کما استمتعتم بخلاقہم وخذتم کالذی خاضوا۔ ایک ہے دیکھیے استمتع، یہ ہے تمتع سے نکلا ہے۔ تمتع کا مطلب ہے فائدہ اٹھانا، اور خاص کر دنیاوی چیزوں کا فائدہ اٹھانا، اسے کہتے ہیں تمتع۔ اسی لیے فرمایا الدنیا متاع، یہ متاع سے ہی نکلا ہے۔ وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، حدیث میں الفاظ آئے ہیں، متاع سے تمتع، تمتع سے استمتع یہاں آیا ہے۔ فرمایا کہ دنیا برتنے کی چیز ہے، الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور اس میں سب سے بہترین چیز جو تمہیں مل جائے گی برتنے کی حیثیت سے استعمال کرنے کے دنیا میں اگر کسی کو مل جائے وہ اچھی نیک بیوی ہے، وہ مل جائے تو تمہارا گھر جنت ہے۔ وہ ملے نہیں، محلات میں بھی تم رہو، اندر گھستے ہی چک چک پخ پخ رہے تو تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، پھر بادشاہ بھی پریشان رہیں گا۔ تو یہ جو ہے متاع، برتنے کی چیز۔ تو فرمایا کہ فاستمتعوا بخلاقہم کما استمتعتم بخلاقکم، جس طرح وہ دنیا برت گئے تھے اسی طرح تم نے بھی دنیا برت لی، جس طرح وہ لوگ اپنا حصہ لے گئے تھے اسی طرح تم نے بھی اپنا حصہ لے لیا اس میں۔ وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، یہاں تک کہ اس میں جس طرح وہ ملوث ہو کے تن من دھن لگا کے اپنی آخرت سے بے فکر ہو گئے تھے ویسے بھی تم نے بھی ہو لی۔ دیکھیے یہ خاض یخوض نکلا ہے یہ خوض سے، اور ہم بھی اردو میں استعمال کرتے، ذرا میں غور و خوض کر کے بولتا ہوں بھائی، ہم بولتے غور و خوض، خوض نہیں ہے خوض ہے اصل میں۔ غور و خوض استعمال ہوتا ہمارے واسطے بھی ڈیپلی تھنکنگ کے لیے، غور و فکر کرنا، اسی سے خاضہ ہے۔ تو فرمایا کہ وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، وہ بھی منہمک دنیا میں ایسے ہی ہوئے جیسے تم نے کیا۔ تم نے کیا ہے دنیا میں منہمک ہوئے۔ استمتع اور خاض، یہ دو چیزیں دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کی ہسٹری بیان کر دی کہ کس طرح انہوں نے کیا ہے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور آخرت کو بھلا دیا۔ جنہوں نے بھی اس دنیا میں استمتاع کی حد تک فائدہ حاصل کر لیا تو وہ ضرور بالضرور غور و خوض میں بھی پڑ گئے، یعنی اس حد تک کہ آخرت بھلا دی۔ اب نہ اس میں نماز روزے کا مسئلہ ہے، نہ اس میں زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، نہ اس میں احکامات کا مسئلہ ہے، اس میں سیدھے سیدھے دنیا کا مسئلہ ہے۔
یہ کتاب و سنت کو ماننے والا اوپری حیثیت سے جتنی دنیا اس کو حاصل ہونا ہے اتنا کرے، اس سے زیادہ دنیا ہی زندگی بن جائے تو یہ وہی زندگی ہے جو پچھلوں کو برباد کیا تھا، یہ وہی زندگی ہے جو پچھلوں کو کیا ہے اللہ کے عذاب میں گرفتار کیا تھا، جنہوں نے جتنا حق لینا تھا اس سے زیادہ اس میں منہمک ہو گئے اور سب کچھ وہی چیز بن گئی جو ان کے لیے اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ دنیا دنیا دنیا، بناؤ بناؤ، کماؤ کماؤ، آرام آرام، عیش عیش، یہ نہیں ہے وہ لاؤ وہ نہیں وہ لاؤ وہ نہیں وہ لاؤ، اسی میں زندگی کھپا دی۔ یہی وجہ بنی جس کی وجہ سے کیا ہے، ایمان گیا، نفاق آیا، نفاق گیا، کفر آیا، کفر گیا، اللہ کا عذاب آیا، یہاں تک کہ قومیں نیست و نابود ہو کے رہ گئی۔ یہ استمتاع دنیا سے کبھی نہ کرو، اس حد تک دنیا کے اندر اپنے آپ کو منہمک نہ کر لو، ڈوب نہ جاؤ جس سے تم آخرت کو بھول جاؤ، اس حد تک تم بحث و مباحثے میں نہ پڑ جاؤ، دنیا دنیا دنیا، جس کی وجہ سے پچھلی قومیں برباد ہو گئی۔ غور و خوص وخذتم کالذی خاضوا، اس میں دو معنی ہیں، ایک ڈیپلی دنیا کا ہو جانا، ایک دوسرا کیا ہے، ایسے بیکار کے بحث و مباحثے میں پڑ جانا جس سے نہ تمہارا کوئی دین کا مسئلہ بنتا ہو نہ دنیا کا مسئلہ بنتا ہو۔ خام خواہ کی بحث و جدال کے لیے بھی غور خوص آتا ہے، ہاں، اسی لیے اللہ کے رسول سخت ناپسند کرتے تھے بلا وجہ سوال کرنا، حتیٰ کہ اپنے قریب ساتھیوں کو تو ممانعت تھی باقاعدہ، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی، اس طرح کے جو قریبی اللہ کے رسول کے صحابی تھے نا، ان سب کو اللہ کے رسول نے منع کر دیا تھا، ایک سوال بھی نہیں کرنا میرے سے۔ اس واسطے صحابہ چاہتے تھے کہ کوئی بدو آئے، کوئی گاؤں والا آئے اور ہمارے دل کا کوئی سوال کر دے تو اس سے جواب مل جائے تو ہمارے لیے کیا ہے، اس کا جواب مل جائے گا، کیونکہ ہمیں تو کیا کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کثرت سوال سے پچھلی امتیں ہلاکت پائیں، پچھلی امتوں کی ہلاکت کا ایک سبب کیا ہے، کثرت سوال بھی۔ تو آج دیکھو یہ دونوں چیزیں بڑے عام ہو رہے ہیں، نماز روزہ سب اپنی جگہ، لیکن دنیا کے مسئلے میں اتنا منہمک ہوتا ہے کہ آپ اس کا دل کا ٹٹولنا ہے تو کبھی انفاق کے بارے میں کہہ کے دیکھ لیں، کبھی یا تو پیسے نکالنے کے بارے میں بتا دیں اس کو، آدمی کتنے پانی کا دیندار ہے معلوم ہو جائے گا، کس حد تک وہ پانی میں ہے دین کے معاملے میں وہ معلوم ہو جائے گا۔ اتنا گھسا ہوا دل کے اندر، پہلے کے زمانے میں دیکھیے وہاں وقف کیے ہوئے لوگ، وقف کیے ہوئے زمینیں، وقف کیے ہوئے، آج کہاں گئے وہ سب کچھ؟ پیسہ کیا چلے گئے مسلمانوں سے؟ آج نہیں ہے، کروڑوں مالیت کے بڑے بڑے لوگ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کی راہ میں دینے والے کہاں گئے جو دل کھول کے کیا کرتے تھے، بڑے بڑے زمینیں اللہ کی راہ میں مدرسوں میں دے دیتے تھے، کہاں ہیں وہ لوگ؟ اب لاوارث مرنے والے کو معلوم ہوتا میں لاوارث مروں گا، میرا پوری جائیداد بیکار جائے گی، لیکن دیتا نہیں، جبکہ ہمارے 50-60 سال یا 100 سال پچھلے چلے جاؤ، اسلاف نے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا وہ بھی کر کے گئی، عورتیں زیادہ ہیں دینے والوں میں، یہ امیر النساء دیکھو، امیر النساء کس کا نام ہے؟ مرد کا ہے عورت کا ہے؟ جنہوں نے کیا ہے مساجد ہیں، اوقاف ہیں ان کے اندر، بڑے بڑے زمینیں دی گئی تھی۔ ایک امیر النساء جانے کے بعد کوئی اور امیر النساء پیدا نہیں ہو سکتی کیا؟ نہیں ہو رہی ہے، پیسے کا دیوانہ پن، ضائع کرے گا لیکن دے گا نہیں، بخالت کی انتہا، دنیا 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 کے لیے کیا ہے، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور دوسرا مزہ، تذلل، یہ کیا کہتے ہیں جی، جنسی بے راہ روی ہو یا بطن کی بے راہ روی، یہ دو ہی شہوتیں ہیں مفسرین کے نزدیک، یہ ایک جسم کی شہوت، ایک پیٹ کی شہوت، یہ دو شہوتوں کے لیے کتنا گر سکتا ہے گرے گا، اور گر رہا ہے بندہ، گر رہا ہے۔ وہ ایمان کہاں گیا جو حضرت یوسف کا تھا، لیکن آج کیا ہے، نہیں ہے۔ آج اگر کیا ہے کسی کو اندھیری میں یا اگر کوئی بھی اکیلے میں کوئی پوچھنے والی نہیں ہے یا پوچھنے والا نہیں ہے، ایسے کوئی لمحات اس کی زندگی میں آ جائیں تو فوری طور پر کیا ہے، عصمت دری کرنے پہ شکتا نہیں ہے بندہ،
لیکن وہ ایماندار مسلمان کہاں گئے جبھی کبھی کیا ہے جن کو قافلوں سے اندھیری راتوں میں کئی دن سفر کرنا پڑتا تھا اور اس لڑکی کو لے جا کے ان کے گھر والوں تک پہنچانا تھا اور وہ تحفظ کے ساتھ پہنچاتے تھے. اللہ کے ڈرنے والے بندے کہاں گئے؟ آج ایک موقع مل جائے، کوئی اکیلی عورت رات بھی ہے کہیں بس سٹینڈ پہ کھڑی ہوئی ہے، کوئی آس پاس نہیں ہے، تو بندے کی نیتیں بدل جاتی ہیں. وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضَ، اسی طرح کے معاملات میں وہ بھی پڑھے، تم بھی پڑھو. تو یاد رکھو مسلمانوں، یہ دو چیزیں اگر ہیں تو تم ایمان کا مزہ چکھ نہیں سکتے. ان دو چیزوں سے نکلو گے تو تمہارے پاس کیا ہے؟ ایمان ہے. یہ دو چیزیں ہی پچھلی پوری امتوں کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقہم فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم وخذتم کالذی خاضوا. جیسے ان لوگوں نے استمتاع کیا ویسے ہی تم بھی کیے، جیسے ان لوگوں نے بربادی اختیار کی ویسے ہی تم بھی کرے. اسی وجہ سے تمہارا حال یہ ہوا ہے. تو دنیا کے کسی معاملے میں یہ شیوا نہیں ہونا چاہیے مسلمان کا جس میں اتنا منہمک ہو جائے کہ اسے سب کچھ، اس کا جینا مرنا ہی دنیا کے اس کام سے لگ جائے. کوئی کھیل کا دیوانہ، کوئی کیا ہے فلاں کا دیوانہ، کوئی سنی فیلڈ کا دیوانہ، کوئی کیا ہے کسی اور کھیل کا. اتنے جو چیزیں ہمارے اندر آج کا نوجوان جو بکھر کے رہ گیا ہے نا، یہ اصل میں وہی چیز ہے جو پچھلی امتوں کو برباد کی. اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، ایسے ہی لوگ ہیں جن کا عمل اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں غارت کر دیتا. اولئک هم الخاسرون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے اور نقصان اٹھانے والے ہیں. اب وہ کون کون ہیں یہاں پر نام نہیں، پوری ہسٹری بیان کر دی گئی. بس جنہوں نے استمتاع کیا اور خور و خوض میں اپنی زندگی گزار دی، اس میں بھی وہ جو ان کے دنیا کا حصہ، خلاق کہتے ہیں اصل میں حصے کو. وما لهم فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. وہی خلاق کا لفظ یہاں پر آیا ہے. ان کے دنیا کا جو حصہ تھا وہ برت گئے اور اسی میں منہمک ہو گئے، آخرت چھوڑ دی. پچھلے لوگوں کا بھی یہی حال ہوا، تمہارا بھی یہی حال ہوا، جس کی وجہ سب سے اہم تمہارے اندر نفاق پیدا ہوا. دنیا کی بے انتہا محبت، پیسہ جمع کرنے کی محبت نفاق لاتا ہے. تو یہی چیز ہوئی. لیکن یہاں نام نہیں آیا، اب اگلی آیت میں نام آ گیا. دیکھو برابر پوری ہسٹری کے ساتھ نام آیا. الم یأتکم نبأ الذین من قبل الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات اتتہم رسلہم بالبینات وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. آ گئی اب پوری ہسٹری. الم یأتہم، کیا تمہیں خبریں نہیں پہنچی ہیں ان لوگوں کی جو اس طرح کے استمتاع اور اسی طرح کا کیا ہے غور و خوض میں ملوث ہو کے اللہ تبارک و تعالی کی تنبیہات سے روگردانی اختیار کر کے دنیا میں برباد ہوئے؟ کون کون؟ من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم. دیکھیے پوری ترتیب آ گئی. قوم نوح، قوم عاد، قوم ابراہیم. یہ پہلی جگہ ہے قرآن میں جہاں قوم ابراہیم پر بھی تنبیہ اور عذاب آنے کا ذکر ہے. اس سے پہلے کہیں قوم ابراہیم کا ذکر نہیں آیا. ابراہیم علیہ السلام دعوت دیے، یہ سب ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر کیا عذاب آیا یا نہیں، کسی جگہ تصریح نہیں ہے سوائے قرآن میں یہی ایک جگہ کی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر بھی آیا، لیکن وہ کیا آیا ہمیں نہیں پتا، اس کی تفصیل نہیں آئی ہے. لیکن یہاں پر جوڑنے سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے تو طوفان نوح مشہور ہے، نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا، عاد کے اوپر کیا زلزلہ آیا، ویسے ہی کوئی ایسا ہی ایک کوئی معاملہ ان کی قوم کے ساتھ بھی ہوا جس کی تفصیل نہیں ہے، لیکن یہاں اللہ نے اس کو شامل کر دیا باقاعدہ، کیونکہ ہسٹری بن گئی. عاد، سمود، اوپر جاؤ تو نوح، عاد، سمود، صالح. پھر اس کے بعد نیچے فرعون، لوط، پھر اسی طرح کیا ہے آگے جاؤ بنی اسرائیل کے. لیکن ان دونوں کے بیچ میں حد فاصل کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابراہیم کی قوم، جس پر حضرت ابراہیم نے دعوت دی اور نکل گئے، لیکن اس کے ساتھ اس قوم کے ساتھ کیا معاملہ ہوا قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے.
لیکن یہاں پر ان عذابوں کے سلسلے میں اس کا نام آ جانے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ قوم بھی نیست و نابود کی گئی تھی جس طرح دوسری قوموں کو اللہ نے عذاب بھیجا. تو فرمایا الم یاتہم، کیا تم پر نہیں پہنچی ہیں؟ کیا ان لوگوں کو پتہ نہیں، ان لوگوں کو باتیں نہیں آئی ہیں؟ من قبلہم، اس سے پہلے کی قوموں پر کیا ہوا تھا. قوم نوح وعاد وثمود، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، وقوم ابراہیم، اور ابراہیم کی قوم، واصحاب مدین، اور مدین والے شعیب، قوم شعیب، وإلی مدین اخاہم شعیبا، قوم شعیب، والمؤتفقات، قوم لوط. مؤتفقات کا مطلب ہے وہ بستی جس کو الٹا دی گئی. قوم لوط کی بستی کو اللہ نے عذاب کیسے دیا؟ اوپر لے جا کے الٹا کے نیچے پھینک دیا. جعلنا عالیہا سافلہا. تو مؤتفقات کا مطلب ہے جن کی بستیاں الٹا دی گئی تھی. کیا ان کی خبریں نہیں پہنچی؟ تو الٹا دی گئی بستیاں کون سی ہیں؟ قوم لوط کی. ہاں، والمؤتفقات اتتہم رسلہم بالبینات. ہر ایک قوم کے پاس ہمارے رسول آئے کھلی نشانیاں لے کر. دیکھو یہ دنیا میں مست ہونا نہیں ہے، اللہ کے لیے سمجھو، یہ دنیا دھوکہ ہے، اس دنیا کو چھوڑو، آخرت کے لیے تیاری کرو. اس میں مست ہونا نہیں ہے، اس میں غور و خوص نہیں ہے، اس میں تمہارا حصہ نہیں ہے زیادہ، اتنا حصہ برتو. اس میں استمتاع نہیں ہے، اس میں تمتع کے لیے اپنا جان مت کھپاؤ. یہ ہر رسول ہر قوم کے لیے آیا تو یہی کہا تھا اتتہم رسول، لیکن نہیں مانا گیا. تو فرمایا وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا عذاب دے کر، بلکہ یہ خود اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے تھے اللہ کے رسولوں کی بات نہ ماننے کی وجہ سے. اب آخری وہ آیت سمجھ لیجئے جو کہ مقابلتاً یہاں پر آ گئی ہے منافقین کے سلسلے میں. وہاں فرمایا گیا کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. منافق مرد منافق عورتیں ایک دوسرے کے چٹے بٹے ہیں. یأمرون بالمنکر، برائی کا حکم دیتے ہیں، اور وینہون عن المعروف، نیکی سے روکتے ہیں، ویقبضون ایدیہم، اور انفاق نہیں کرتے، بخل کرتے ہیں. اب وہی سسٹم بالکل اپوزٹ مومن کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا ان کی پہچان کیا ہے؟ المؤمنون والمؤمنات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. دیکھیے اب یہاں پر بعضهم من بعض، ایک ہی اپنی جماعت کے کرتوتوں کی حیثیت سے چٹے بٹے ہیں، ایک ہی شکل کے ہیں گویا کہ. لیکن یہاں یہ نہیں فرمایا کہ المؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض، فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، دوست ہیں، اولیاء ہیں. ولی کی جمع ہے اولیاء. یہ ہے اصل چیز. مومن مرد مومن عورتیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ دوستی اور مددگاری کا مرحلہ جب تک معاشرے میں نہیں آئے گا تمہارا معاشرہ نہیں بنے گا. پورا تمہارا معاشرہ اصل میں کیا ہے؟ ہمدردانہ. جس طرح تم خیال کرتے ہو تمہارے اپنے بچوں کا، بیٹیوں کا، بیٹوں کا، یہ تمہارا پورا معاشرہ مسلمان اگر ہوگا تو وہ اپنا جیسا ہی لگے گا. سب ایک دوسرے کے دوست ہیں، دشمن کبھی نہیں بنتے وہ. ہاں اچھا، اس کے بعد ٹارگٹ کیا ہے جس کے لیے یہ بنایا گیا؟ مومنین. ان کا اصل کام کیا ہے؟ دیکھیے یہاں پر نہ روزے کا ذکر، نہ نماز کا ذکر. پہلا جو ذکر آ رہا ہے وہ سب بات کا پہلا ذکر جس پر امت قائم رہنا چاہیے تھی، جس کام کے لیے اسے مومن کہا گیا، وہ کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اس کا کام یہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتی اور برائی سے روکتی. بالکل الٹا. منافقین کیا کرتے ہیں؟ برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکیوں سے روکتے ہیں. مومنین کا حکم کیا ہے؟ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی کو روکتے ہیں. جب یہ کام کرتے رہے تب تک اللہ کی رحمت ہم پر رہی. جب اس کام کو چھوڑا اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا. اصل کام یہی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر. کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو. کیوں؟ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالی گئی. کرنا کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اصل کام امت مسلمہ کا یہی ہے. کھاؤ، کنڈے پکاؤ، متنجن کھاؤ، شادیاں کرو، پیٹ پالو،
سینہ اندر پیٹ باہر چلا تو پہلے پیٹ چلتا اس کے بعد سینہ دکھتا. ہاں اتنا کھاتا. یہ کام نہیں ہے. اصل کام تیرا نیکی کا ابھار، نیکی کے لیے حکم، برائی کے لیے حکمن روکنا. حکمن من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر کوئی برائی کو دیکھتا ہے اور طاقت ہے تو وہ ہاتھ سے روکے. فإن لم يستطع، نہیں ہو رہا ہے، فبلسانہ، زبان سے روکے. فإن لم يستطع، وہ بھی نہیں ہو رہا ہے، فبقلبہ، کم از کم دل میں برا محسوس کرے. وذالک اضعف الایمان، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ایمان کا آخری درجہ ہے. اگر یہ بھی نہیں ہو رہا ہے، دل کے اندر برائی ہو رہی ہے اور دل میں کیا ہے، ایک طرح کا انقلاب، ایک طرح کا کیا ہے، بے چینی بھی پیدا نہیں ہو رہی ہے، تو یاد رکھو تمہارے اندر ایمان بھی ہے. آج یہ جھنڈے جگہ جگہ، بنڈے جگہ جگہ، یہ محرم کے پنجے جگہ جگہ کتنے سالوں سے ہمارے معاشرے میں بیٹھ رہے ہیں. توحید کے مت والوں نے کبھی اس پہ کام کیا؟ کبھی جیتے جی کھڑا کہ جیتے جی میری گلی میں نہیں ہوگا جھنڈا، مروں گا یا تو جیوں گا تو میں اسی پہ ہوں گا. کام تو یہی کرنا تھا نا تمہیں، یہ کام تھا اصل تمہارا. جب تک یہ کرتے رہے اللہ کی رحمت اترتی رہی. جب امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام چھوڑا تو اللہ نے بھی چھوڑ دیا. جاؤ، مینیجر کی پوسٹ دی تھی، تم چپراسی بن گئے، ہم کیا کریں گے، جاؤ چپراسی بنے رہو. اللہ نے مینیجر بنایا ہمیں، دیکھو نگرانی کرو پوری امت کا، تم نگران ہو. جیتے جی برائی نہیں ہوگی ہمارے. جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے، جب خلافت انہیں سونپی گئی تو چاروں طرف مسئلے تھے. بعض لوگ کیا ہے زکوٰۃ نہیں دیتوں بول دیے تھے، مانعین زکوٰۃ کا فطرہ. بعض کیا نبوت کا دعویٰ کر دیے تھے. بعض قبائل مرتد ہو گئے تھے، کفر میں چلے گئے تھے. ان سب کے ہوتے ہوئے ایک مسئلہ یہ تھا کہ حضرت اسامہ، ان کے سرگردگی میں اللہ کے رسول نے روم سے لڑنے کے لیے ایک لشکر بھیجا تھا جو کہ نکلنے ہی والا تھا کہ وفات ہو گئی. تو حضرت ابو بکر کے پاس حضرت عمر آئے، کہا کہ اللہ کے لیے جب آپ بیک وقت تینوں یعنی کفار جو ہو گئے ہیں ان سے بھی لڑنا چاہتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں ان سے بھی لڑنا چاہتے ہیں، اور جو کیا ہیں مدعیان نبوت جھوٹے اٹھے ہیں ان سے بھی لڑنا چاہتے ہیں، تو کم از کم جیش اسامہ کو تو روک لو، ہمارے پاس لوگ نہیں رہیں گے. بعضوں نے یہ کہا کہ ابو بکر اتنا تو کرو کہ وہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں نا جو مانعین زکوٰۃ ہیں، صرف زکوٰۃ نہ دینے کا تو ہے مسئلہ، بقیہ سب میں تو نماز پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ان کو تو چھوڑ دو. اس وقت حضرت ابوبکر کے جو الفاظ ہیں تاریخ میں سب تھے، انہوں نے کہا کہ ایبدل الدین وانا حی، دین بدل دیا جائے گا اور میں زندہ رہوں تب تک نہیں نہیں نہیں، میری لاش پر سے گزرنا ہوگا ان کو تبھی جا کے میں کیا چھوڑوں گا، ورنہ تو کیا ہے میں خاموش بیٹھنے والا نہیں. میں ان سب کے خلاف بیک وقت لڑوں گا، اور لڑ کے دکھایا. تو یہ اصل چیز تھی ہم امت مسلمہ کی. برائی کے آگے ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ، نیکی کو حکمن کرنے رکھو. حکمن، تم گھر کے بڑے ہو تو تمہاری نظر کے سامنے برائی نہ ہو، حکمن روکو. بولنا ایک اور چیز ہے، لیکن حکمن، یہاں تأمرون تنہون دونوں امر کے صیغے ہیں. حکمن تمہیں یہی کرنا پڑے گا، تمہیں یہی کرنا پڑے گا، یہ نہیں کرنا ہے، نہیں تو نہیں کرنا ہے. آج ہمارے اندر یہ نہ کیا ہے، سوسائٹی کے اندر ہے، نہ معاشرے کے اندر ہے، نہ خاندان کے اندر ہے، نہ اپنے نفس کے اوپر ہے. کم از کم تم کہہ سکتے ہو کہاں اسلامی حکومت ہے، کہاں ہمیں روک سکتے ہیں مولوی صاحب. ارے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کم از کم تم اپنے نفس کے اوپر قابض کر کے دکھاؤ. نفس بول رہا ہے ٹرم کر لو، تم بولو نہیں کریں گے ہم ٹرم. نفس بول رہا ہے داڑھی اتنی مت رکھو، ہم کریں گے نہیں داڑھی رکھو اسی طرح جس طرح اللہ کے رسول نے کہا. نفس بول رہا ہے تکنے کے نیچے نہیں، پہلے اپنے اوپر نافذ کر کے دکھاؤ شریعت کو، اپنے نفس سے لڑو. نفس برائی چاہتا ہے تم نہیں کرو گے،
کتنے لوگ ہیں جو اپنے نفس پر کم از کم اسلامی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دوسروں کا چھوڑو، اپنے آپ پہ نافذ کرو تو ہی نہیں، پھر اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ مسلمان تو یہ پورا معاملہ ہی چھوڑ بیٹھے ہیں، بس انفرادی دین کے چند رسومات ہیں جو ہم نے پکڑ لیا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، رمضان آیا، تراویح، کچھ چیزیں، بس بچہ پیدا ہوا کیا عقیقہ کر دینا، مرے تو دفنا دینا، بس یہ رسومات ہیں۔ اصل جو کام تھا تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر چھوڑ گئے، جس کی وجہ سے معاملہ کیا ہے آج ہمارا یہاں تک پہنچا ہے، اور بھی بدتر ہوگا، نعوذ باللہ ثم نعوذ، اللہ ہی پناہ میں رکھے۔ اسی وجہ سے اللہ نے مومنین کے صفات میں سب سے پہلی یہ چیز لایا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ۔ دیکھیے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا بعد میں آ رہا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر پہلے آ رہا ہے۔ اسی آیت میں غور کر کے دیکھ لیجیے، مومن مرد مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، کس معاملے میں جی؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر میں ایک ساتھ جڑ کے کام کریں گے، اس معاملے بعد میں نماز، بعد میں زکوٰۃ۔ اصل کام تمہارا کیا ہے؟ برائی کے آگے سپر بنو، میرے جیتے جی نہیں ہوگا، برائی نہیں ہوگی۔ کب تک برداشت کریں گے ہم برائی؟ میرے جیتے جی نہیں ہوگا۔ اچھائی کو خالی کیا ہے؟ فضائل اعمال پر رکھ کر نہیں چھوڑنا ہے، اچھائی کو حکماً نافذ کریں گے، یہی کرنا پڑے گا۔ جب تک یہ چیز ہمارے اندر نہیں آئے گی، ہمارا اصل کام ہمارے پاس نہیں آئے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا نماز کا قیام، زکوٰۃ۔ دیکھیے وہاں پر فرمایا وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، یہ پکے بخیل ہوتے ہیں۔ یہاں پر فرمایا تُؤْتُونَ الزَّکَاۃ، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کیوں؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام جب شروع ہوگا تو تمہیں دراصل خرچ کرنا ہی پڑے گا، تبھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کی جماعت قائم ہو سکے۔ آج 1000 قسم کے یہ سے لے کے زد تک کی کیا ہے جماعتیں بنی ہوئی ہیں، لیکن امر بالمعروف نہی عن المنکر پہ کوئی نہیں بولتا۔ نیکی کا حکم، برائی سے روکنا۔ آج برائیاں دیکھیے بھائی کیسے پھیل رہے ہیں، نوجوان ڈرگس میں، نوجوان کیا ہے عجیب و غریب قسم کی بیماریوں میں، عجیب و غریب قسم کی کیا ہے برائیوں میں۔ ہاں، امت کہاں جا رہی؟ کون اٹھے؟ کون روکے ہی نہیں، کون بتائے ہی نہیں، کون درد محسوس کرے اپنے اندر؟ سب کھاتے پیتے برابر ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کس کو درد ہے؟ نہیں، اگر تم مومن ہو تو یہ درد رکھنا چاہیے۔ برائی کہاں ہو رہی وہاں جا کے روکو، ہاتھ پکڑو اس کا، اچھائی جان نہیں وہ حکم دو۔ پھر اس کے بعد نماز، روزہ ہے۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور ان میں اطاعت رسول اور اللہ ہوتا ہے اصل مسئلہ۔ جماعت کا کوئی بھی بڑا بن جائے اس سے مسئلہ نہیں ہوتا، یہ سب کام وہ کرتے ہیں تو اللہ کی اطاعت کے لیے کرتے ہیں۔ میرا نام، میرا عہدہ، میری سیٹ کا مسئلہ نہیں ہوتا پھر ان لوگوں میں۔ تو اللہ کہتا ہے اولئک سیرحمہم اللہ، ان قریب۔ اب دیکھیے یہ نہیں کہا کہ اولئک یرحمہم اللہ، بڑا لطیف اشارہ ہے اس میں۔ سا ہے نا، ان قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، سا مستقبل قریب کے لیے۔ فرمایا کہ اولئک سیرحمہم اللہ، جب یہ کام کرنے لگیں گے تو تب رحمت پلٹے گی، ان قریب۔ وہ بھی کام میں تم مضبوطی اختیار کرو گے تو پھر رحمتیں آنا شروع ہو جائے گی۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوگے تو کیا اللہ کی رحمتیں تم پر برسیں گی؟ نہیں 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 نہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام شروع کر دو گے تو پھر کیا ہے؟ ان قریب، قریب میں ہے اللہ کی رحمت۔ اولئک سیرحمہم اللہ، ان اللہ عزیز حکیم، بڑا زبردست بھی ہے رب اللہ تبارک و تعالی، ساتھ میں حکمت والا بھی ہے۔ کیا بول رہا ہے؟ یہ کام چھوڑو گے تو پکڑنے میں زبردست بھی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، ہم نے بستیوں کو پکڑا تو ہر بستی جب ہم نے پکڑا اس وقت وہ ظالم تھی۔ ان اخذہ
اور میری پکڑ کیا ہے؟ علیم شدید، بڑا زبردست بھی ہے اور المناک بھی ہے میری پکڑ کے اندر، درد دینے والا عذاب دوں گا میں تمہیں، آج دے رہا ہے، آج جو ہمارے اوپر بیت رہی ہے نا وہی تو بیت رہی ہے، عزیز حکیم، ہاں میں زبردست بھی ہوں، حکمت والا بھی ہوں۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اب ان سے وعدہ کیا ہوا؟ جیسے منافقین سے جہنم کا وعدہ ہوا تھا اوپر، وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم، تو یہاں فرمائے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ یہ کام اگر تم کر لو گے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا، پھر ساتھ میں تمہاری انفرادی زندگی بھی مستحکم ہو جائے گی نماز روزہ حج زکوٰۃ کے ساتھ، تو آخرت کی یہ گارنٹی یاد رکھ لو، ہمیشہ اللہ نے مومن مردوں اور ان مومن عورتوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے جنات، ایسے باغات کا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا؟ ومساکن طیبہ، ایسے مساکن، ایسے رہنے کی جگہیں جو بڑی پاک ہیں۔ کیا مطلب جی؟ نہ مکھی نہ مچھر نہ سڑان نہ بدبو۔ دنیا کے کسی بھی علاقے میں چلے جاؤ تو مکھی مچھر کو تو نہیں روک سکتے نا جی، لیکن جنت میں نہ مکھی ہے نہ مچھر ہے، نہ سڑاند ہے نہ بدبو ہے۔ تم دنیا کے کسی بھی 5 اسٹار ہوٹل میں چلے جاؤ، لیکن کھاؤ گے تو ٹوائلٹ جانا ہی ہے نا جی، نہیں میں 5 اسٹار ہوٹل میں آؤں، مجھے ٹوائلٹ اتنی آئیں گا، نہیں ہوا بن کو اڑ جاؤں گا، نہیں جاناش تو اپنی غلاظت کو دھوناش تو، اس کے علاوہ چارہ نہیں۔ لیکن نہ وہاں غلاظت نہ دھونا، وہاں کچھ نہیں، کھاؤ 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 کھاؤ، کھاتے رہو، بدبو بھی نہیں سڑاند بھی نہیں، سسٹم ہی چینج اندر کا، کھاؤ ختم، کھاؤ پھر کھاؤ، نہ وہاں رینٹ ہے، نہ وہاں غلاظت ہے، نہ میل ہے، نہ آ کر وہاں پر کیا ہے بیت الخلاء ہے، نہ وہاں پر کیا ہے تمہارے لیے بدبو ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہاں تم کیا 2-3 دن نہانے سے رہو، پاس دیکھنے والا بھی نہیں آئے گا پھر بعد میں، ہاں وہاں صدیاں نہ نہاؤ، کوئی مسئلہ ہی نہیں، خوشبو کی کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی تمہارے بدنوں کو ایسے بنا دے گا۔ تو اسی لیے فرمایا مساکن طیبہ، یہاں طیب ہے ہی نہیں، تم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہو، بھول جاتے ہو آخرت کو، ومساکن طیبہ، اور تمہارے وہاں جو مساکن میں رکھا ہوا ہوں رہنے کی جگہ ہے وہ بڑے پاک ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وفی جنات عدن، دیکھیں اوپر ہی کہہ دیا ایک جنت، جنات تجری، وہ جنتیں وہ باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اب پھر اس آیت میں دوسری مرتبہ جنات عدن کیوں کہہ رہا ہے؟ تو مفسرین کہتے ہیں کہ جنات عدن اگر لا لیا جائے تو وہ خاص جنت مراد ہے جس کے اوپر اتنے اعلیٰ انعامات ہیں جو کسی اور جنت کے نہیں ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے خاص فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر۔ اس جنت کو نہ کسی آنکھ نے صحیح دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی دل کے اندر تصور آ سکتا ہے، وہ ویسی جنت ہے جنات عدن۔ یہ الگ ہی اسپیشل وی آئی پی لوگوں کی جنت ہے، کیونکہ یہ کام کرے نا دنیا میں اپنا امر بالمعروف نہی عن المنکر کا، تو اس وجہ سے ان کو وہ جنت ہے۔ دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ یہ وہ جنت ہے جس میں صرف نبی داخل ہوگا، یا تو صدیق داخل ہوگا، یا تو شہید داخل ہوگا، یہ 3 لوگوں کی جنت ہے وہ۔ ہاں ہم نبی تو نہیں بن سکتے، 2 راہیں کھلی ہوئی ہیں، صدیقیت پہ کوئی ہے تو ہو جائے گا، یا اس کام کے کرتے ہوئے شہادت پہ پہنچ جائے تو وہ جائے گا۔ اس لیے فرمایا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور اس کے ساتھ ساتھ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، یہ سب نعمتوں کی سب سے بڑی نعمت ان کو وہ حاصل ہوگی جو میری رضا کی سرٹیفکیٹ ہوگی۔ جاؤ جاؤ موج مستی اڑاؤ، تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں، میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں، یہ گارنٹی۔ جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ایک مرحلہ ایسے آئے گا، اللہ پوچھے گا خوش ہو؟ ہاں اللہ خوش ہو۔ سب مل گیا؟ ہاں ہاں سب مل گئے۔ کوئی ضرورت؟ اللہ کتنا دیا ہے، اور کیا ضرورت؟ نہیں نہیں نہیں، سوچ کے بتاؤ کوئی ضرورت ہے تمہیں؟ تو جنتی سوچیں گے، وہ سوچنے کے بعد کہیں گے اللہ
تو نے جو کچھ بھی دیا ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمیں کوئی حاجت نہیں۔ اللہ کہے گا کہ نہیں، سوچو میں تمہیں دوں گا، مانگو تمہیں دوں گا۔ تو جنتی کہیں گے اے اللہ سب کچھ دے چکا ہے اور کیا مانگے؟ تو تب اللہ کہے گا ایک چیز ابھی باقی ہے جس کا ڈکلیریشن نہیں ہوا، وہ یہ میری رضا ہے۔ آج میں اعلان کرتا ہوں جنتیوں، تم جو چاہے کر لو، تم سے میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، یہ سب سے بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی ہے اصل کامیابی۔ کامیابی یہ ہے، یہ دنیا کے چند سکوں ٹکڑوں کی وجہ سے کیا ہے، آخرت کو بھول جانا کامیابی نہیں ہے، اصل یہ کامیابی۔ تو میرے بھائیوں، ان آیات کو اپنے اوپر منطبق کر کے سوچو، تبدیلی کے لحاظ سے سوچو، عمل کے لحاظ سے سوچو۔ یہ زندگی تو کچھ بھی کر لو، نیکی میں یا بدی میں گزر ہی جائے گی، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی، یہ تو گزرنا ہی گزرنا ہے۔ لیکن جو بندہ اس زندگی کو آخرت بنانے میں لگا دے گا وہ اصل کامیاب ہے، جو بندہ اس کو ایسے ہی کھیل مذاق میں اڑا دے گا وہ اصل ناکام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیتوں سے جو اسباق ہمیں ملے ہیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مرکز السلام کے اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی سبسکرائب کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے آپ بیل بٹن دبا کر ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔